हालेलुया में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने मौका दिया है कि आज फिर हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखें और इसके वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आज आप सब लोग जानते हैं कि जो रोज़ों के अय्याम हैं और मसीही जो हैं वो रोज़े रखते हैं बहुत सारे, और कुछ नहीं भी रखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ताल्लुक से थोड़ा सा हम इस पे गौर करें, सीखें कि रोज़ा रखना एक मसीही के लिए कितना ज़रूरी है और रोज़े के वसीला से वो किस तरह जो है वो स्पिरिचुअल तौर पे और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता है। और रोज़े जब हम रखते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, ख़ास तौर पे जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस वक़्त जो है वो किस तरह खुदा अपनी कुदरत और पावर के साथ काम करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। रोज़े जो है वो कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है कि कोई बिल्कुल कोई नई थ्योरी है या सिर्फ एक ही मज़हब जो है वो रोज़े रखता है, बल्कि पुराने तमाम तर जो एंशिएंट उस वक़्त के रिलीजन थे वो भी रोज़े रखते थे। अगर आप दूसरे मज़ाहब में देखें तो वो भी फास्टिंग करते हैं। अगर आप हिंदुओं को देख लें तो वो भी फास्टिंग करती हैं, उनकी औरतें भी रोज़े रखती हैं। और इसी तरह अगर हम दूसरे और गैर जो मसीही लोग हैं उनको देखें, मुस्लिम हैं, वो भी रोज़े रखते हैं। तकरीबन बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और वो समझते हैं कि जब वो रोज़े रखते हैं तो एक स्पिरिचुअल लिंक जो है वो उनका क्रिएट होता है खुदा के साथ। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह मसीहियत में भी है कि जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम जो है वो एक हमारा फोकस जो है वो दुनिया से हटता है। यानी रोज़े का जो मतलब है वो है रुक जाना, या अपनी जानों को दुख देना, तकलीफ देना। तो रोज़ा जो है वो बेसिकली क्या करता है, दुनिया से आपकी नज़रें हटती हैं, इधर उधर के कामों से आपकी नज़रें हटती हैं, ठीक है। और रोज़े की फिर डिफरेंट अक़साम भी होती हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि रोज़े के बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। और मसीहियत में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाइबल में लिखा है, तेरी जो डोरी है वो नहीं टूटती। वो आपकी फास्टिंग है, प्रेयर है और बाइबल स्टडी है। ये 3 चीज़ें जो है वो मिलकर जो है वो तेरी डोरी बनाती हैं। जो तेरी डोरी है वो नहीं टूटती, वो बहुत मजबूत बनती है। तो अगर आप सिर्फ प्रेयर करते हैं और उसके साथ आप फास्टिंग नहीं करते तो उसमें यह है कि आप कमजोर रहते हैं। अगर आप सिर्फ प्रेयर करते और कलाम नहीं पढ़ते तो आपके पास जो है वो खुदा की उस कुदरत को, खुदा की उस पावर को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तीनों चीजों का होना मसीहियों की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। आज नोट कर लीजिए इस बात को और अपनी जिंदगी के अंदर ये तीनों चीजें प्रैक्टिकल तौर पे लेके आए। नंबर 1 क्या है जी? आप खुदा के कलाम की स्टडी करें, आप प्रेयर करें, ठीक है, आपकी दुआया जिंदगी हो। और तीसरे नंबर पे है आप फास्टिंग करें, रोजा रखें, ठीक है। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी रूहानी तरक्की करती हैं, जो आपको रूहानी तौर पे और ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और खुदा में आप मजबूत रहते हैं और आप रूहानी तौर पे खुदा में बढ़ते जाते हैं, आपके रूहानी लेवल अप होते चले जाते हैं। तो एक हवाला थोड़ा सा देख लेते हैं। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ 6 बाब में रोजे के ताल्लुक से है। यहाँ पर तालीम दी गई है, ये मुबारकबादियों की तालीम है जो खुदावंद यीशु ने दी। पहाड़ी बाज भी से कहा जाता है। 6 बाब के अंदर जो है वो दुआ करने के बारे में तालीम दी गई है, रोजा रखने के बारे में तालीम दी गई है। तो मैं आज आपके सामने जो है वो एक हवाला पढ़ने लगा हूं। पहले 6 बाब की 16वीं आयत है और जिसमें लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने। उस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। दुआ करने के भी ताल्लुक से यही है मेरे अजीजों। आप अगर पढ़ें
छठे बाब की 5वीं आयत में, उससे आगे जो फर्दर आप पढ़े 5वीं 6वीं 7वीं आयत, तो उसमें भी यही लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। उस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो मेरे अजीजों, ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खास है। सम लोग इन चीजों को डिफरेंट वे से देखते हैं। ठीक है जी, अगर कोई फास्टिंग करता है तो कई दफा वो बहुत ज्यादा उनका जिक्र करता है, जी मैं तो बहुत ज्यादा रोजे और दुआओं में रहने वाला इंसान हूँ, और वो इस चीज को लेके अपने आप को बड़ा बूस्ट अप करता है। जब हम ये चीजें लोगों के साथ जाहिर करना शुरू कर देते हैं, और आपका इंटेंशन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इंटेंशन क्या है। कई दफा लोग थोड़ी इज्जत लेने के लिए या दूसरों के सामने ये शो करने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा रूहानी हूँ, या मैं बहुत ज्यादा दुआ में वक्त गुजारता हूँ या रोजे रखता हूँ, उससे क्या होता है कि उससे आपका अजर जो है वो चला जाता है। क्योंकि अगर हम आदमियों के सामने इस नीयत से बात करते हैं कि लोग हमें देखेंगे और जानेंगे कि वाकई में ये बंदा भी बड़ा रूहानी बंदा लगता है, ठीक है ना, लेकिन जब हम मसीहियत में हैं तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका अजर, उसका जो बदला है, उसकी जो बरकत है वो हमें खुदा से लेनी है। लोगों के सामने जाहिर करके हमें ये जरूरत नहीं है कि हम उनसे जो है वो इस बात पे मोहर लगवाएं कि ये बंदा बहुत रूहानी है, ये बड़ी दुआ करता है। और रही बात जो है वो रोजे की, तो मेरे अजीजों रोजा सब ने रखना ही रखना है, ठीक है। और लिखा कि जब तुम रोजा रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साल में एक दफा रोजा रखना है, साल में एक महीना रोजा रखना है, ये बल्कि आपकी रूटीन होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? आपकी रूटीन होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल तौर पे भी देखें तो वो भी कहते हैं कि आपको फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी है, ठीक है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करते तो मेडिकली तौर पे भी आपकी बॉडी जो है वो उसको जरूरत है कि वो कुछ टाइम जो है वो रेस्ट में जाए, उसको जरूरत है कि कुछ। लेकिन जब हम रूहानी तौर पे इसको देखते हैं तो इसका बहुत बड़ा अजर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग करती है आपको चीजें। और रोजा जब आप रखते हैं तो अपने आप को उदास मत बनाएं। लोगों को अपना मुंह बिगाड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को दिखावा करना या उनको अच्छा लगता है कि कुछ लोग उन्हें देखें और कहें कि वाह जिसने रोजा रखा है। और फिर हम बड़े फख्र से भी कई दफा हम देखते हैं कि लोग जाहिर करते हैं, लो जिस दफा मैंने पूरे 40 रोजे रखे हैं, मैंने इस दफा 30 रोजे रखे हैं, मैंने इस दफा 10 रोजे रखे हैं, और साल में सिर्फ एक दफा ही रखते हैं। ये वो लोग हैं जो रस्मी तौर पे मसीह के साथ चल रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये हमारी रूहानी प्रैक्टिस है, ये हमारा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है कि हमारी बॉडी जो है वो रोजा रखे, दुआ करे, खुदा का कलाम पढ़े। और ये सारा साल होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ साल में एक महीना आप रोजा रखें और वही महीना आप ये समझें कि हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए और बाकी जो 11 महीने हैं उसमें हमें रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है आपका रोजा जो है वो बा मकसद भी होना चाहिए। जब आप रोजा रखें, और सिर्फ कई दफा होता है, ऐसा भी होता है कि कई बहन भाई सिर्फ रोजा रखते हैं खाने पीने का, ठीक है जी। अब खाने पीने का रोजा रख देते हैं और बाकी सारे काम उसी तरह करते रहते हैं। बाद में रोजा रखा हुआ है, ठीक है जी, ड्रामे भी देख रहे हैं, फिल्में भी देख रहे हैं, गालियां भी निकाल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पेट को बेचारे को भूखा रखा हुआ है, बाकी काम सारे ही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बात को जहन में रखें, जब आप रोजा रखते हैं तो आपके आंखों का रोजा भी हो, आपके मुंह का रोजा भी हो, आपके हाथों का रोजा भी हो, आपके पांव का रोजा भी हो, आपके बदन के हर एक हिस्से का रोजा होना चाहिए। सिर्फ पेट का रोजा नहीं होना चाहिए। और अगर आप सिर्फ रोजा रखते हैं, यानी अपने आप को
بھوکا رکھتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دعا نہیں کرتے، خدا کا کلام نہیں پڑھتے، تو میرے عزیزو آپ کو وہ اجر اور وہ برکت اور وہ اسٹرینتھ نہیں مل پائے گی. کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ ہم دعا بھی کریں، ٹھیک ہے، ہم خدا کا کلام بھی پڑھیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں تو اس وقت بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، خاص طور پہ اٹونمنٹ کے اوپر، کفارہ کے اوپر. جب یوم کفارہ ہوتا تھا لوگ روزہ رکھتے تھے، لوگ اپنی جانوں کو دکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے. تو بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنی جانوں کو دکھ نہیں دیتے، بلکہ ہم ایک روحانی ڈسپلن میں ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، روحانی ڈسپلن میں ہوتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. اور روزے کے بہت سارے مقاصد ہیں میرے عزیزو. کئی دفعہ جو ہے وہ مشکلات سے چھڑائے جانے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں ایسٹر اور مردکی نے جو روزہ رکھا وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا، کیونکہ اس قوم کو قتل کیا جانا تھا، لیکن انہوں نے روزہ رکھا تاکہ کیا ہو جی، تاکہ کیا ہو، تاکہ ان کو رہائی مل جائے. اسی طرح نینوا کے شہر کی بات دیکھ لے، جانوروں، بچوں، بڑوں سب نے روزہ رکھا اور توبہ کی، اور خدا کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو خاکسار کیا اور خدا نے رحم کر دیا. تو روزے کے کئی مقاصد ہیں، ٹھیک ہے، روزے کے کئی مقصد ہیں. آپ دیکھیں بزرگ دانیل ہے، انہوں نے بھی روزہ رکھا. اور روزے کی پھر آگے کئی طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کچھ ہوتے ہیں ڈرائی فاسٹ، جیسے ہم کچھ بھی نہیں لیتے، صبح سے شام تک ہم نے کچھ نہیں کھانا، نہ پانی پینا، کچھ نہیں کھانا، اس کو کہتے ہیں ڈرائی فاسٹ. اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے جس میں ہم صرف لیکوڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے اگر لمبا روزہ رکھا ہے، آپ 3 دن کا رکھ رہے ہیں، 2 دن کا رکھ رہے ہیں، 4 دن کا رکھ رہے ہیں، اس میں آپ لیکوڈز لے رہے ہیں. اگر آپ 7 دن کا روزہ رکھتے ہیں شاید اس میں آپ ایک دفعہ فوڈ لیتے ہیں. اگر آپ 21 دن کا روزہ رکھتے ہیں جو بزرگ دانیل نے رکھا، وہ روزہ کیا تھا، وہ اس میں جو ہے اس میں لکھا اس کے پاس کوئی پلیزنٹ فوڈ، یعنی جو پسند کرتا تھا، جس طرح کے فوڈ وہ نارمل کھاتا تھا وہ اس کے سامنے نہیں لایا جاتا تھا، بلکہ سمپل اور سادہ کھانا. ہو سکتا ہے وہ ایک ٹائم کھاتا ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ ٹائم کھاتا ہو، بٹ لیکن یہ روزہ جو دانیل نے رکھا 21 دن کا فاسٹ تھا اور اس میں وہ کچھ لیتا تھا. تو یہ روزے وہ ہیں جس میں آپ لیکوڈ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے ہے کچھ لوگ 40 دن کنٹینیوس فاسٹنگ کرتے ہیں، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں، ایک ٹائم پہ جو ہے وہ ایک دن میں ایک دفعہ کچھ تھوڑا سا پورشن لے لیتے ہیں میل کا، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، کنٹینیوسلی روزہ ہوتا ہے. پر ان ساری باتوں سے بڑھ کے جو چیز ہے میرے عزیزو، جب ہم روزہ رکھیں ہمیں دعا کرنی ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کا فوکس دعا پہ ہونا چاہیے، آپ کا فوکس خدا کی طرف ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صبح روزہ رکھ لیا اور سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں، اور گھر والوں کو پتا ہے کہ بیٹی نے روزہ رکھا ہے، بیٹے نے روزہ رکھا ہے، اور بیٹا کام پہ بھی نہیں جا رہا، بیٹی بھی کوئی گھر کا کام نہیں کر رہی کیونکہ روزہ رکھا ہوا. بھائی یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو کیا کر، اپنا منہ نہ بگاڑ، اپنی شکل نہ بگاڑ. کیوں؟ کیونکہ تو نے انسانوں کے لیے روزہ نہیں رکھا، بلکہ تو نے اپنے خدا کے لیے، تاکہ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے اجر دے. اجر کس سے لینا؟ ہم نے خدا سے لینا. فوکس ہمارا کون ہے؟ خدا ہے. فاسٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ خدا پہ رہے. اور کیا کرنا ہے؟ اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دو، ٹھیک ہے جی. اب یہ نہیں کہ سوئے پڑے رہے اور بلینکٹ کے اندر ہی گھسے رہے، بیڈ کے اندر، جی میں نے فاسٹنگ کر لی، صبح تھوڑا سا کھا لیا، سارا دن سو کے گزارا، شام کو پھر چلو جی لاؤ روٹی تو میرا روزہ ہو گیا. میرے عزیزو یہ روزہ نہیں ہے. یہ صرف آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ صرف آپ اپنے جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، آپ کہتے ہیں جی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے کہ نہیں، روزہ بھی ہو جائے اور میں بھی جو ہے وہ اپنا مطلب جو ہے وہ میری باڈی کی ڈیزائر ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. آپ کو ہر چیز کا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ روزہ رکھیں آپ کا فوکس ہو کہ آپ دعا کریں، آپ کا فوکس ہو کہ آپ کلام پڑھیں، آپ کا فوکس ہو کہ آپ ہر بری بات سے اپنے آپ کو روکیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. رک جانا، روک لینا، اس کا مطلب یہی ہے
اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں, اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیں, اپنی سوچوں کو اپنے تابع رکھیں. کیسے تابع رکھیں گے؟ روح القدس آپ کی مدد کرے گا, رہنمائی کرے گا. جس طرح پالوس رسول کہتا ہے میں اپنے جسم کو مکے مارتا ہوں. کیوں مکے مارتا ہوں؟ یعنی میرا جسم کے اندر ایک ایسی شریعت کام کر رہی ہے, ایسا لا کام کر رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے لا آف سن. گناہ کا قانون جو ہے وہ انسان کے بدن میں کام کرتا ہے میرے عزیزو, جو اس کو ورگلاتا ہے, جو اس کو پش کرتا ہے کہ بھئی یہ بھی کر وہ بھی کر. کیونکہ بائبل میں ایک اور بھی بات لکھی ہے کہ انسان جو ہے وہ بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ پانی کیسے پیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ سوچیں اس بات کو کہ جب انسان کی سنفل نیچر ہے, یعنی لا آف سن انسان کی باڈی میں کام کرتا ہے, تو آپ کے پاس ایک قدرت ہے, اور وہ قدرت کیا ہے؟ وہ ہے پریئر, وہ ہے فاسٹنگ, وہ ہے خدا کے کلام کو پڑھنا. یہ آپ کو پاور دیتا ہے, امپاور کرتا ہے, آپ کو سٹرونگ کرتا ہے, تاکہ آپ کیا کریں؟ گناہ کے اوپر غالب آ سکیں, تاکہ آپ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکیں میرے عزیزو. ہمیں غیر قوموں کی جیسا روزہ نہیں رکھنا, ٹھیک ہے جی؟ ہر کسی کی زبانیں چیک کرتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں بہاؤ جی روزہ رکھے, زبان بہاؤ اپنی, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم سکول میں تھے تو اکثر بچے یہی کام کرتے تھے, اور پھر روزے ہوتے ہیں تو کام نہیں کرتے, لوگ سست ہو جاتے ہیں, کاہل ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کو نہ تو اپنی شکل اداس بنانی ہے, نہ اپنا منہ بگاڑنا ہے, بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے ساتھ آپ کا لنک ہونا چاہیے. اور میرے عزیزو, جو پاور اور قدرت آپ کو ملے گی, آپ ابلیس کی جو ہے ابلیس کی بادشاہت کی جڑوں کو ہلا دیں گے, آپ اس کی بنیادوں کو ہلا دیں گے. آپ اس چیز کو لائٹ نہ لیجئے کہ پریئر اور فاسٹنگ اور کلام کچھ نہیں کر. میرے عزیزو, یہ اس طرح کی قدرت اور پاور آپ کی زندگی میں بھرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے چیزیں. ایک جگہ پہ شاگردوں کے پاس جو ہے وہ ایک بدرو گرفتہ لڑکے کو لایا گیا, اور اس وقت یسوع مسیح ان کے پاس نہیں تھے. تو انہیں کہا جی اس لڑکے میں بدرو ہے, اس کو جو ہے وہ نکال دیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ شاگردوں نے اس کے لیے دعا کی. لیکن میرے عزیزو, وہ بدرو نہیں اس سے نکلی. پر یسوع مسیح جب نیچے آئے پہاڑی سے, وہاں پہ اترے, تو اس وقت اس کے باپ نے کمپلین کی یسوع سے, کہا کہ میں اس اپنے بیٹے کو لایا ہوں تیرے شاگردوں کے پاس, پر ان سے بدرو جو ہے وہ نہیں نکلی. تو میرے عزیزو, یہ بات یاد رکھیں کہ شاگردوں نے اس وقت کیا کیا تھا؟ اس کے اوپر دعا کی تھی, ٹھیک ہے؟ اور دعا کے باوجود وہ بدرو نہیں گئی. یہ وہی شاگرد ہیں جو یسوع کے ساتھ رہے ہیں, اور یسوع کو انہوں نے دیکھا ہے بدروہیں نکالتے ہوئے, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یسوع کے صرف کہنے سے بدروہیں بھاگ جاتی, ابلیس سرنڈر کر دیتا, ابلیس کی تاثیریں نکل جاتی تھی. اور انہوں نے سیم کام کیا ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے, ٹھیک ہے؟ پر ان سے بدرو کیوں نہیں نکلی؟ کیا وجہ ہوئی ایسی کہ بدرو کیوں نہیں نکل پائی؟ میرے عزیزو, اس کا ریزن کیا ہے؟ جب ان سے بدرو نہیں نکلی تو یسوع نے کہا اس کو میرے پاس لا, ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کیا کیا؟ اس لڑکے کو یسوع کے پاس لائے, اور یسوع نے اسے کہا, جھڑکا, اور بدرو اس میں سے کیا ہو گئی؟ نکل گئی, اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا چنگا ہو گیا. تب شاگردوں نے خلوت میں آ کر کہا ہم اس کو کیوں نہ نکال سکتے؟ اس نے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے, کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اس پہاڑ سے کہو گے یہاں سے سرک, اور وہ چلا جائے گا, اور وہ چلا گیا, اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہیں ہوگی. یہ بات انہوں کو کہی کہ آپ کے ایمان کی بات. اگلا پوائنٹ سنیں جو بڑا ہی قابل غور ہے. وہ کون سا پوائنٹ ہے؟ لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح سے نہیں نکل سکتے. اگر آپ انگلش میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پریئر اینڈ فاسٹنگ. اگر آپ کنگ جیمز ورجن انگلش میں پڑھیں اس میں لکھا ہے پریئر اینڈ فاسٹنگ, یعنی روزے اور دعا کے بغیر یہ قسم نہیں نکل سکتی. یعنی ایسی بھی تاثیریں ہیں جو پاورفل تاثیریں, ایسی بھی تاثیریں ہیں جو بہت قدرت رکھتی ہیں. ان کو نکالنے کے لیے, ان کے اوپر غلبہ پانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دعا اور روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزو, انہوں نے جو کام کیا, پہلا کام انہوں نے کیا کہ انہوں نے دعا کی, which is very good. یہ بڑا اچھا کام ہے, انہوں نے دعا کی. لیکن جو کام انہوں نے نہیں کیا تھا وہ کیا تھا؟ کیونکہ ان کو فاسٹنگ کی اس وقت پریکٹس نہیں تھی.
وہ روزے اس وقت نہیں رکھتے تھے. اس وقت جب وہ یسوع کے ساتھ تھے تو فاسٹنگ کی ان کی اتنی پریکٹس نہیں تھی میرے عزیزو. لیکن یسوع نے انہیں یہ بات واضح کر دی کہ یہ قسم جو ہے وہ دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی. تو میں مقصد آپ کو یہ اگزامپل دینے کا یہ ہے کہ دعا اور روزہ ہونا اور کلام کا پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. صرف روزہ ہی نہ رکھیں, صرف اپنے پیٹ کو بھوکا نہ رکھیں, بلکہ کیا کریں, اس کے ساتھ دعا بھی کریں. آپ کا فوکس جو ہے وہ خدا پہ ہونا چاہیے, آپ کا فوکس پریئر پہ ہونا چاہیے, آپ کا فوکس کلام پڑھنے پہ ہونا چاہیے, اور اپنے آپ کو ہر اس کام سے روکیں جو کام جو ہے وہ دنیا داری کے جسم کی خواہشوں کے کام ہیں. مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے آج کل ہمارے پاس, تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ سب کا ہی اس پہ گزر جاتا ہے. ہر 2 منٹ کے بعد ہم موبائل چیک کرتے ہیں, ہر 3 منٹ کے بعد 4 منٹ کے بعد ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی تصویر آ گئی ہے, کوئی نیا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں میرے عزیزو؟ اس لیے کیونکہ ہمارا فوکس کس کے اوپر جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ہے. لیکن جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں, اپنے موبائل کا بھی فاسٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی, آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے دیکھیں, آپ اپنے آپ کو روک کے دیکھیں اس چیز سے. آپ کا فوکس موبائل سے ہٹ جائے اور دعا کی طرف چلا جائے. جب بھی آپ کے دل میں خیال آیا اچھا میں چیک کر لوں کوئی نیا نوٹیفیکیشن آیا, اسی وقت کہیں پہلا میں پرے کرا ذرا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا اور آپ کا ذہن دعا کی طرف چلا جائے گا. آپ یہ کہیں کہ میں کیوں نہ کوئی کلام کی بات پڑھ لوں, میں کوئی زبور پڑھ لیتا ہوں, میں کوئی 5-10 منٹ دعا کر لیتا ہوں, اگر میرے پاس ٹائم مل گیا. آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے تو میں دعا کر لیتا ہوں, گھنٹہ میرے پاس ہے, 2 گھنٹے ہیں, میں پریئر میں وقت گزار لیتا ہوں. میرے عزیزو, یہ وقت آپ کے لیے بابرکت وقت ہوگا. یاد رکھیے, جو وقت آپ موبائل کو دیں گے یعنی سوشل میڈیا کو دیں گے, چلے دن میں آپ کی ضرورت ہے, آپ 10-15 منٹ دیکھ سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ بھی دیکھ سکتے ہیں فار ایگزامپل. وہ بھی اس وقت جب آپ کو نیڈ ہے, دن میں کوئی ایک وقت ٹھہرا لے, آپ اسے دیکھ لیں 1 دفعہ 2 دفعہ. لیکن اگر آپ کا وقت گھنٹے جا رہے ہیں اس کے اوپر, 2 گھنٹے جا رہے ہیں, اور مائنڈ میں بار بار یہی آتا ہے اچھا چیک کروں واٹس ایپ پہ کوئی نیا نوٹیفیکیشن آ گیا, فیس بک پہ کوئی نیا نوٹیفیکیشن آ گیا, اور کس نے تصویریں ڈالی ہیں. اکثر اوقات ایسا میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے بہن بھائی ہیں, ہر بندے کی تصویر کے نیچے انہوں نے لائک کیا ہوتا ہے. ہر 2 منٹ کے بعد, ہر 1 منٹ 5 منٹ کے بعد نوٹیفیکیشن آ رہی ہوتی ہے, اچھا فلاں بندے نے اس کو لائک کیا, فلاں بندے نے, اور آلویز مطلب وہ دیکھتی رہتے ہیں, ایک کوئی تصویر جانے نہیں دیتے کہ کسی کے اوپر لائک نہ کریں, ہر 5 منٹ کے بعد, ہر 2 منٹ کے بعد. میرے عزیزو, اس ہیبٹ کو کنٹرول کریں. روزہ رکھنا ہے تو سوشل میڈیا کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. روزے کے دوران سوشل میڈیا کا یعنی موبائل کا بھی روزہ رکھا جائے, تاکہ آپ کا فوکس اور آپ کا دھیان آپ کے خدا کی طرف ہو. آمین. کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا. یعنی آپ دعا کرنے لگتے ہیں, دعا میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی وقت نوٹیفیکیشن بجنے لگ جاتے ہیں, جی لو جی, تھوڑی دیر کے بعد ٹونگ ہو جاتی ہے, اس کی گھنٹی بج گئی, تھوڑی دیر کے بعد کسی کی کال آ گئی, تھوڑی دیر کے بعد یہ ہو گیا. تو میرے عزیزو, آپ کا فوکس نہیں رہے گا. اس لیے جب آپ دعا میں بیٹھے تو کوشش کریں اس کو سائلنٹ کر دیں, یا اس کو کہیں تھوڑا دور رکھ دیں تاکہ آپ فوکس کر پائیں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دعا میں بیٹھتے تو اسی وقت کوئی نہ کوئی گھنٹی بج جاتی, کوئی میسج آ جاتا ہے, تو پھر بندہ اس طرف دھیان چلا جاتا ہے. تو اس لیے پریکٹیکلی طور پہ آپ کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ, جب آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں, جب آپ روزہ رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, یہ آپ اپنی نارمل زندگی میں بھی اپلائی کریں, یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا. یہ آپ کا بہت سارا ٹائم سیو کر کے پروڈکٹیو وے میں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں, کسی بہتر چیز کے اوپر آپ اپنا ٹائم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ دعا اور روزہ جب آپ رکھتے ہیں, بائبل پڑھتے ہیں, تو آپ کی روحانی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت مضبوط ہوتے ہیں, آپ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں. اور یہ جو روزوں کا سیزن ہے, یہ میرے عزیزو کلیسیا نے ٹھہرایا ہے, لیکن ہم مسیحی ہیں, یہ ہماری روٹین اور ہیبٹ ہونی چاہیے. ہمیں صرف اس مہینے میں روزے نہیں رکھنے. یاد رکھیے میرے عزیزو, اس مہینے میں ہمیں احترام کرنا چاہیے, رسپیکٹ کرنی چاہیے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہماری یہ روٹین ہونی چاہیے, یہ ڈسپلن ہونا چاہیے. ویک میں آپ دن ٹھہرا لیں کہ ہمیں ویک میں 1 دفعہ روزہ رکھنا ہے, 2 دفعہ روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نارمل روٹین ہے. ابھی تو یہ لینٹ سیزن ہے, فاسٹنگ لوگ کریں گے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کرتے ہیں, مطلب جسمانی طور پہ بہت دھیان رکھتے ہیں اسی مہینے کے اندر, باقی مہینے سارے وہ جو ہیں سست ہو جاتے ہیں, پیچھے مطلب سوئے رہتے ہیں. لیکن میرے عزیزو,
آپ نے ایسا نہیں کرنا. آج آپ کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ڈسپلن لے کے آئیں, آپ اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں کہ آپ کو ویک میں 1 دفعہ روزہ رکھنا ہے, آپ کو ویک میں 2 دفعہ روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو دعا بھی اسی طور سے کرنی ہے, آپ کو کلام بھی اسی طور سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ برکت پا سکیں, تاکہ آپ خدا کا کلام سیکھیں. جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ جو ہے وہ اور زیادہ خدا میں بڑھتے جائیں گے. آپ کا جو ہے وہ روحانی لیول اپ ہوتا چلے گا, آپ کو وزڈم ملے گی. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے خدا کی وزڈم حاصل ہو تو وہ بائبل کو پڑھے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. دنیا کی وزڈم آپ 50 کتابیں پڑھ لیں, دنیا کی وزڈم آپ کو مل جائے گی, لیکن جو خدا کی وزڈم ہے وہ آپ کو کلام پڑھنے سے ملتی ہے. اس لیے جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا کی وزڈم ملے, آپ کو ڈسرنمنٹ کی اسپرٹ ملے, آپ کو روح القدس آپ کے اوپر کلام کی برکتوں کو کھولے اور خدا آپ سے بات کرے, تو اس کلام کو پڑھیے, دعا کیجئے, روزہ رکھیے اور دنیا داری کے معاملات سے باہر آئیے. جب آپ روزہ رکھیں آپ کا فوکس خدا کے اوپر ہونا چاہیے. ظاہری طور پہ کچھ نہ کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کریں. اگر آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا ہے تو میں یہ کہوں گا نہ رکھیں, یہ بہتر ہے آپ کے لیے. آپ اپنے پیٹ کو بھی بھوکا رکھیں گے, بہتر ہے روٹی کھائیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کوئی چیز کریں. آپ نے کرنا ہے تو اپنے خدا کو دکھانے کے لیے کریں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ آپ کو اجر دے گا, آپ کو اس کی برکت دے گا, اور روحانی طور پہ آپ بلڈ اپ ہوں گے, اتنے زیادہ بلڈ اپ ہوں گے. آپ دیکھیں جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, جو لوگ اپنی بدن کو جو ہے وہ اپنے مسلز کو بڑھاتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت دکھنے کے لیے, وہ بڑی محنت کرتے ہیں, اپنے جسم کو توڑتے ہیں, جم میں جاتے ہیں, خوراک ایسی لیتے ہیں, وہ بڑی ریسٹرکشن کے ساتھ چلتے ہیں, بڑے ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں, شوگر نہیں لیتے وہ لوگ, نمک بہت کم لیتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں صبح دوپہر شام. ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہمارا بدن خوبصورت نظر آئے. میرے عزیزو, کیا آپ مسیح کا بدن ہیں؟ کیا آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ خوبصورت نظر آئیں؟ کیا آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ مسیح میں اور زیادہ بڑھیں اور روحانی ترقی ہو آپ کی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے, آج اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ آپ کو فاسٹنگ بھی کرنی ہے, آپ کو دعا بھی کرنی ہے, اور آپ کو کلام بھی پڑھنا ہے. اور یہ روٹین کی باتیں ہیں, یاد رکھیے یہ آپ کی روٹین ہے, یہ آپ کا ڈسپلن بنا لیجئے اپنے بدن کا. یہ نہیں کہ ہم ویٹ کریں سال میں 1 مہینہ آئے گا مسیحی, اس میں روزے رکھیں گے 40. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا, یسوع نے واقعہ کیا ہے 40 دن کا, روزہ ایک ہی تھا, لیکن چونکہ ہماری آسانی کے لیے کیا کیا گیا ہے, جو مسیحی لیڈر ہیں, مسیحی جو اس وقت کے رہنما ہیں, انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے 40 دن بنائے ہیں. ٹھیک ہے, اور بیچ میں کچھ لوگ اگر جو روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں جی سنڈے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, تو میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا میرے عزیزو, روزہ جو ہے وہ آپ ہر روز رکھ سکتے ہیں. اٹس ناٹ پروہیبٹڈ نہیں ہے کہ سنڈے کو ہم روزہ نہیں رکھتے. اس کا ریزن میں ایک چھوٹا سا بتا دیتا ہوں. کچھ لوگ کسی چرچز میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سنڈے کو جو ہے ان کو پاکیزہ کی عبادت ہوتی ہے, ان کو بدن میں شامل ہونا ہوتا ہے, ان کو خون یسوع کے خون میں شامل ہونا ہوتا ہے. تو اس سینس میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن میرے عزیزو, آپ روزہ رکھ کے بھی اس کو لے سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ دنیا داری کے معاملات ہیں, لیکن ان کو فوکس میں نہ لائیں, بلکہ آپ کا اسپرچول تعلق خدا سے بحال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, خدا صرف اس بات سے نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنا دیا کتنا نہیں. خدا کا فوکس یہ ہے کہ آپ کا دھیان اس کی طرف ہے یا نہیں ہے. آپ کا فوکس, آپ دعا کرتے ہیں, آپ کلام پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, یہ فوکس آپ کا مین ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سنڈے کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور آپ اسی طرح کنٹینیوسلی کر سکتے ہیں. کوئی اس میں رکاوٹ اور کوئی جو ہے وہ بائبل اس بات کی کوئی بھی تعلیم نہیں دیتی کہ آپ کو سنڈے کے دن نہیں رکھنا. یہ جو ہے وہ ایک تھاٹ پیش کی گئی ہے کہ چونکہ سنڈے والے دن جو ہے وہ مسیح زندہ ہوا اور ہم اس دن خوشی مناتے ہیں, یہ چھوٹی عید ہے. میرے عزیزو, عید ہے تو روزہ بھی آپ خدا کو خوش کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں, روزہ بھی آپ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آپ کا خدا کے ساتھ اور گہرا تعلق ہو. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف سنڈے کو سٹاپ کریں اور باقی دنوں میں ہم غم میں رہتے ہیں اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. روزہ ہمارا روحانی تعلق بحال کرتا ہے, روزہ ہمیں خدا کے ساتھ اور زیادہ مضبوط کرتا ہے. تو سنڈے ہو یا منڈے ہو یا ٹیوزڈے ہو یا سیٹرڈے ہو, سارے دنوں کے اندر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. دعا آپ کا روٹین کا کام ہے, روزہ آپ کا روٹین کا کام ہے, پریئر آپ کی روٹین کی کام ہے, اور
बाइबल पढ़ना आपका रूटीन का काम है। ये डिसिप्लिन अपनी लेके आए और फिर देखें खुदा कैसे आपकी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करता है। फिर आप देखेंगे कि खुदा कैसे बदलता है। आप अपने आप को बदल के देखें मेरे अजीजों, आप अपने आप को जिस दिन बदलना शुरू करेंगे, आप देखिए कि खुदा हालात कैसे बदलता है। आपके बदलने से बाहर की चीजें सारी बदलना शुरू हो जाएंगी। आमीन। क्योंकि खुदा हमें जब डिसिप्लिन में हम आ जाते हैं तो हर चीज जो है वो हमारे लिए होना शुरू होती है। कोई ऐसा काम नहीं आपकी जिंदगी में जो नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा रुकावट नहीं, कोई ऐसा पहाड़ नहीं जो नहीं हिल सकेगा, क्योंकि हम पहाड़ों को हिला देने की कुदरत रखते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ये कुदरत बख्शी है। और आप इसमें किस तरह प्रिवेल करते हैं, आप यीशु को देख लीजिए। हर चीज में यीशु को अपना रोल मॉडल बना के चलिए। दुआ करने में, रोजा रखने में। मुझे एक खादम मिले, वो मैं बंद करूंगा अपनी बात कहकर, और बहुत बड़े खादम, मतलब अच्छे खादम और बड़े मजबूत और पावरफुल खादम, मुझे कहते हैं मैं ज्यादा दुआ नहीं करता हूँ, मतलब मैं दुआ में इतना नहीं ठहरता हूँ। तो मैंने कहा अगर आप दुआ नहीं करते तो आप यीशु से फिर बड़े होंगे, यीशु से ज्यादा फिर आपको जो है वो कुदरत मिल गई है, क्योंकि आपको दुआ की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा यीशु मसीह खुदा का बेटा होते हुए सारी रात जाके दुआ करता है, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जाके जो है वो दुआ कर रहा है, बाप के साथ ताल्लुक, पहाड़ पे चला जाता है, दुआ में वक्त गुजारता है, कई दफा सारी रात दुआ करता है यीशु मसीह। और यीशु अगर इतनी दुआ करता है तो मेरे जीजो हमारी हालत क्या होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत खुदा के करीब बताते हैं और कहते हैं हमें दुआ की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे जीजो हर बंदे को आपने कैसे परखना है, कलाम के मुताबिक। यीशु को सामने रखें और एक तरफ यीशु रखें और एक तरफ उस खादम को, उस बहन को, उस भाई को रख लें और देखें कि यीशु किस तरह काम करता है और वो भाई और बहन किस तरह काम करता है। अगर वो कहे कि मैं दुआ ज्यादा नहीं करता, इसका मतलब है यीशु तो दुआ करता है और वो कहता है दुआ करो, ठीक है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है, दुआ करने में क्या करो, मशगूल रहो। कुलसियों के खात में लिखी है बात, उसने कहा दुआ करने में मशगूल रहो, ठीक है। तो मेरे जीजो ये तो एक ऐसी बात है, दुआ तो एक आपका ऐसा ताल्लुक है जो आपकी कन्वर्सेशन है खुदा के साथ, आपकी बातचीत है खुदा के साथ। अगर आप बातचीत बंद कर देंगे तो खुदा के बारे में कैसे जान पाएंगे, कैसे अपने दिल की बातें खुदा को बता पाएंगे, कैसे आप अपने आप को खुदा के सामने एक्सप्लोर करेंगे, कैसे खोलेंगे आप अपने आप को, कैसे आप अपने आप को खुदा के सामने जो है वो अंडेलेंगे, कैसे आप अपने दिल को खुदा के सामने रखेंगे जब अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो। इसलिए मेरे जीजो ये चीजें बड़ी जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बेसिक डॉक्ट्रिन है कि दुआ, रोजा और कलाम पढ़ना जो है, फास्टिंग करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है मसीहियों के लिए। आइए हम दुआ करें और आज से इरादा कर लें कि हमने अपना रूहानी डिसिप्लिन इसको बना लेना है, हमने इसके बगैर जो है वो कुछ और नहीं करना। जिस तरह एक बॉडी बिल्डर, जिस तरह एक इंसान जो कुश्ती लड़ना चाहता है, एक पहलवान, वो किस तरह अपने जिस्म का डिसिप्लिन मेंटेन करता है, किस तरह वो मेहनत करता है, हर रोज वो प्रैक्टिस करता है, हर रोज वो अच्छी डाइट लेता है, हर रोज वो क्या करता है, जाके इन बुरी चीजों से बाज रहता है, वो शराब नोशी नहीं करता, वो नशावर चीजें नहीं खाता, वो कोई ऐसी जो है वो ऐसी जो फास्ट फूड चीजें हैं जो उसके बदन को नुकसान पहुंचा सकती, वो उनको टच नहीं करता, वो शुगर से परहेज करता है, वो दूसरी चीजों से परहेज करता है। क्यों? इसलिए करता है ताकि उसका बदन खूबसूरत बने, ताकि उसका बदन जोरावर हो। इसी तरह यीशु भी ये चाहता है कि मसीह का बदन जोरावर हो, मसीह का बदन खूबसूरत हो, दाग धब्बों और झुर्रियों से पाक हो, यानी कलीसिया। तो उसको भी डिसिप्लिन में आने की जरूरत है, उसको दुआ, रोजा और कलाम पढ़ने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया।